بعض اوقات ہم ٹیلی فون کے ذریعے دوسرے کے گھر میں بے وقت اور غیر مناسب طریقے سے داخل ہوتے ہیں. تو ٹیلی فون کرنے کے لیے بھی ایسے اوقات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جس میں دوسرا مشغول نہ ہو. مثلا نماز کا وقت نہ ہو، ادھر مغرب کی اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ادھر فون بجنا شروع ہو جاتا ہے. اب انسان اگر فون اٹینڈ کرے تو نماز جاتی، اور اگر نماز پڑھے تو فون کی گھنٹیاں بجتی اور اس سے نماز ڈسٹرب ہوتی. تو فون کرنے والوں کو بھی کچھ آداب اور کچھ حدود کا خیال رکھنا چاہیے. مثلا یہ کہ کسی کے نماز کے اوقات نہ ہوں، کسی کے سونے کے اوقات نہ ہوں، کھانے کے اوقات نہ ہوں، کیونکہ اس سے بھی دوسرے کی آزادی میں خلل پڑتا ہے. اسی طرح ٹیلی فون پہ بات کرنے سے پہلے اگر لمبی بات ہو تو ضرور پوچھ لیا جائے کہ کیا آپ کے پاس فرصت ہے کہ میں آپ سے 5 منٹ لے سکتا ہوں، اور اگر 5 منٹ کا ہے تو 5 ہی ہونے چاہیے، وہ 15 نہیں بن جانے چاہیے. کیونکہ بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ 5 منٹ لگیں گے بات کرنے میں، اور دوسرا کہتا ہے کہ 5 منٹ تو ہے میرے پاس، لیکن آپ جب بات شروع کرتے ہیں تو وہ 15 منٹ پر محیط ہوتی ہے، اور اس سے اگلے شخص کی ہو سکتا ہے کہ کوئی وین نکل جائے یا کوئی اور تاخیر اس کو ہو جائے. بعض اوقات آپ کھانا پکنے کو رکھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو کسی نے کہا 5 منٹ بات سن لیں، آپ 5 منٹ شروع کرتے ہیں اور گزر آدھا گھنٹہ جاتا ہے. جب آپ کچن میں واپس پہنچتے ہیں تو کھانا جو ہے وہ اچھی طرح پک چکا ہوتا ہے، ضرورت سے زائد پک چکا ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے آپ نے ٹیلی فون کیا تو دوسرے نے فون اٹھایا تو اپنا تعارف کرائیے، اپنا نمبر بتائیے. اگر وہ نمبر پوچھے تو نمبر بتائیے، کیونکہ بعض پبلک پلیسز ایسی ہوتی ہیں کہ جس پر نمبر کی ضرورت ہوتی. یا مثلا آپ نے کسی کو کال کیا، وہ شخص تو نہیں ملا، تو اپنا نمبر چھوڑیے کہ آپ کون ہیں کال کرنے والے، اور پورا نام بتائیے، خصوصاً ایسی جگہ پر جہاں دوسرا آپ کو نہ پہچانتا. اور اگر پہچانتا بھی ہو تو اس صورت میں بھی نام بتا دینا. اور جب محسوس ہو کہ دوسرا پہچانا نہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص فون کرتا ہے، آپ اس کو کوئی اور سمجھتے، کسی نے کہا جی میں شازیہ بول رہی، اب آپ نے اس کو کوئی اور شازیہ سمجھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگوں کے گھر فون کی گھنٹی بجتی رہتی، کوئی پرواہ نہیں کرتا. یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے. جیسے سلام کا جواب دینا لازم ہے، اسی طرح ٹیلی فون کی گھنٹی اگر بجے تو اسے اٹھانا ضروری ہے، الا یہ کہ آپ کسی شرعی عذر کے تحت نہ اٹھا سکتے ہو. مثلا آپ بیمار ہیں، آپ اٹھ کے ٹیلی فون تک نہیں جا سکتے، یا یہ کہ آپ سو رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلا، یا آپ کھانا کھا رہے ہیں اور اس میں آپ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہتے. بعض صورتوں میں یہ ہے کہ آپ ہوتے بھی نہیں گھر پر، یا آپ ٹیلی فون اس وقت اٹینڈ نہیں کر پاتے. ایک دفعہ فون کیا، دوسری دفعہ کیا، تیسری دفعہ اگر کوئی فون کرے تو وہ لازماً جتاتا ہے احسان کہ میں اتنی دفعہ کال کر چکا ہوں. آئی مین بعض اوقات آپ نے صرف اپنے کام کے لیے فون کیا ہوتا ہے. اب دوسرے شخص کی ہو سکتا ہے کہ بس میں نہ ہو کہ وہ آپ کی مدد ضرور ہی کر سکے، یا آپ نے کسی کا حال پوچھنے کے لیے کیا، اگر کیا تو بھی اپنے لیے نیکی کما رہے ہیں، احسان جتا کے اپنی نیکی کو ضائع کیوں کرتے ہیں؟ تو جس طرح گھر میں نہ آنے دینے کی خاص وجوہات ہوتی ہیں، اسی طرح ٹیلی فون اٹینڈ نہ کرنے کی بھی کوئی خاص وجہ ہونی چاہیے. بلا وجہ لاپرواہی کے ساتھ فون نہ اٹھانا اور دوسرے کو اذیت دینا یہ بھی درست نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا ہے، دھواں اٹھتا دیکھ رہے ہیں آپ یا کچھ، تو صورت میں آپ دروازہ ناک کر رہے ہیں، اگر کوئی نہیں کھولے تو آپ کوئی دوسرا اور طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، اس میں اجازت لینے کی پھر ضرورت نہیں ہوتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بلانے کے لیے آیا ہے اور آپ بلانے والے کے ساتھ چل پڑے ہیں، اس نے گھر جا کر دوبارہ اجازت نہیں مانگی، دروازہ کھولا اور اندر گیا، تو آپ بھی ساتھ اندر جا سکتے ہیں. اس میں پھر نئے سرے سے آپ کو اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں. مثلا آپ اپنے ہمسائے میں سے کسی کو بلاتے ہیں، اپنے بچے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ فلاں کو لے آؤ، یا کسی کے لیے جیسے گاڑی بھیجتے ہیں کہ جاؤ فلاں کو لے آؤ. اب وہ گئے، لے آئے، لا کے پھر نئے سرے سے اجازت کی ضرورت نہیں. بس اس شخص کے ساتھ ہی اگر آپ انٹر ہو جاتے ہیں تو دوسرا شخص بھی ایک طرح سے آپ کو ایکسپیکٹ کر رہا ہے یا انتظار میں ہے، تو اس صورت میں حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ مانوس ہے اس وقت. اور یہ جو بات ہے نا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، یعنی اگر تم ان ادب آداب کا خیال نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور کہاں تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہو یہ بھی اس کو علم ہے.
تو بات یہ ہے کہ جیسے گزشتہ آیات میں حدود کا ذکر ہوا ہے، زنا کی حد بتائی گئی، قذف کی حد بتائی گئی، تو اب یہاں پر گھروں میں داخل ہونے کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ مردوں اور عورتوں کا باہم اس طرح اختلاط نہ ہو کہ جس سے یہ خرابیاں پیدا ہوں، کیونکہ ان بڑی برائیوں تک پہنچنے سے پہلے کچھ اسباب ہوتے ہیں جو انسان کو ان میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی کے گھر میں بلا اجازت چلے جاؤ، اچانک گھس جاؤ۔ سورۃ نور سے پہلے سورۃ الاحزاب اتری، جو تقریباً 1 سال پہلے اتری تھی۔ اس صورت میں بھی گھروں میں اذن یا اجازت لے کر داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن اس حکم کا دائرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، اور یہاں سورۃ النور میں تمام اہل ایمان کے گھروں کا ذکر ہے۔ انسان تنہا زندگی نہیں بسر کر سکتا، بلکہ اجتماعی زندگی اس کی ایک ضرورت ہے، اور اس اجتماعی زندگی میں انسانوں کو باہم ایک دوسرے سے ملاقات کی ضرورت رہتی ہے۔ اب اس کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان بغیر اجازت بلا اطلاع کسی کے ہاں پہنچے اور اس کے گھر میں داخل ہو جائے۔ ایسا کرنا اس گھر والے کے لیے بہت تکلیف دہ ہے، اس لیے جانے سے پہلے اجازت کو ملاقات کے آداب میں شامل کیا گیا، اور اس کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے۔ پہلا حکم لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، دوسری بات داخل ہونے کے لیے تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، تیسری بات فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم، چوتھی بات ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا، پانچویں بات لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم۔ تو ان 3 آیات میں گویا 5 چیزوں کا حکم ہے، یا 5 ادب یا 5 چیزیں سکھائی گئی ہیں جو مین چیزیں۔ یہ سارے ادب آداب جو ہمیں 1400 سال پہلے سکھائے گئے، آج دنیا کی مہذب قومیں ان کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنائے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو ترک کر کے طرح طرح کی مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بظاہر دیکھنے میں اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی ہمیں بڑی معمولی معلوم ہوتی ہے، لیکن جب ہم کر بیٹھتے ہیں تو اس کے نتائج بعض اوقات بہت سنگین ہوتے ہیں، بہت دور تک جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارے تعلقات خراب کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ ایسے ہی احکام کی خلاف ورزی۔ دوسرے کے گھر میں اگر داخل ہونے کی اجازت مل بھی گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر کے ہر کونے میں گھومنے کی اجازت مل گئی ہے۔ یعنی بعض لوگ بطور خاص سٹور میں بھی گھس جائیں گے، واش رومز بھی جا کے دیکھیں گے، اور کچن کے اندر کیبنٹس کھولنا شروع ہو جائیں گے، اور بیڈ روم میں آنا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں۔ تو ملاقات کا کمرہ، بیٹھک یا ڈرائنگ روم یا لابی، کوئی بھی جگہ جہاں آپ کو کہا جائے کہ بیٹھیے تو وہاں بیٹھیے، اور اگر کوئی اپنی مرضی سے آپ کو لے جا رہا ہے اپنے بیڈ روم میں تو ویلکم، پھر اور اس میں تو مشکل نہیں، لیکن بغیر اجازت دوسروں کے کمروں تک نہ پہنچیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان نے صحیح طرح صاف نہیں کیا ہوتا، یا اس کو پراپر اسے ٹھیک کرنے کا موقع نہیں ملا ہوتا، اتنے میں اچانک کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے تو گھر والے کے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہوتا ہے، اور خصوصاً ایسے وقت میں اگر کوئی آ رہا ہو کہ جو ابھی صفائی کا وقت ہو یا گھر کو درست کرنے کا وقت ہو، اس میں اور مشقت ہوتی کہ آپ کا سارا کام رک جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آن دا ہول ہماری زندگیوں میں کوئی کام یا مقصد تو رہا نہیں، اس لیے ہم دوسرے کے بھی ضرورت کو نہیں سمجھتے، یہ دوسرے کے کام کو نہیں سمجھتے۔ ویسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ موسٹلی لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، ہر شخص اپنے مقصد کے تحت زندگی بسر کر رہا ہے، بھلے وہ مقصد صحیح ہے یا نہیں ہے، یا دنیا کا ہے یا آخرت کا ہے، لیکن ہر شخص کچھ نہ کچھ کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ بیکاری کی زندگی بسر کرتے ہیں، کوئی خاص کام نہیں ہے ان کے پاس، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ان کے پاس فراغت ہے ایسے ہی سب کے پاس فراغت ہے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے تھے تو اچانک رات کے وقت یا براہ راست گھر میں نہیں جاتے تھے، پہلے مسجد جاتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، ایک طرح سے اعلان ہو جاتا تھا، پھر آپ گھر میں تشریف لے جاتے، تاکہ گھر والے آنے والے کے، اور خاص طور پر اگر کوئی دور سے آ رہا ہے یا سفر سے آ رہا ہے تو اس کے لیے کچھ تیار ہو جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان احکامات کو معاشرے کے اندر
کس طرح عام کیا جائے، کیونکہ اکیلے آپ خود تو عمل نہیں کر سکتے. اب مثلاً آپ نے حکم سنا ہے، آپ اپنے طور پر تو عمل کریں گے، لیکن دوسرے جب خلاف ورزی کریں گے تو اس پہ محض کوڑھیں گے یا محض آپ برا بھلا کہیں گے. کیونکہ ہماری عادت کیا ہے، سامنے کسی کو کچھ نہ کہنا، جب وہ سامنے نہ ہو تو پیچھے خوب رگیدنا اور اپنی نیکیاں اس کو بھیجنا. یہ ایک بہت اچھا پیپر کسی نے مجھے دیا تھا کہ 12 رولز یو کین لیو بائی. اس میں لکھا ہے کہ اف یو اوپن اٹ کلوز اٹ. یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہی ہیں جو دوسروں کو پریشان کرتی ہیں نا. مثلاً کوئی کمرے میں دروازہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، کام کر رہا ہے، آپ اندر داخل ہوتے ہیں کھول کے، واپس نکلتے اور کھلا چھوڑ دیتے ہیں اس کو. یا کسی کے گھر جاتے ہیں اور جب نکلنے لگتے ہیں اور گھر والا مثلاً اوپر ہے اور آپ نیچے کی مین انٹرنس سے نکلے ہیں اور دروازہ کھول کے چلے گئے. اف یو ٹرن اٹ آن ٹرن اٹ آف. جیسے لائٹس، ہم کہیں بیٹھے، لائٹس آن کر لی، نکلے، بند کرنا بھول گئے. اف یو ان لاک اٹ لاک اٹ. مثال مثلاً کبڈ وغیرہ، دراز وغیرہ. اف یو موو اٹ پٹ اٹ بیک. کرسیاں اٹھا لیتے ہیں، جہاں جی چاہتا ہے لگاتے ہیں، پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور اس میں یہ کہ صرف کسی کے گھر کی ترتیب خراب کرنا نہیں، اس میں کلاس روم کی ترتیب خراب کرنا بھی شامل ہے. پھر اسی طرح اف یو بورو اٹ ریٹرن اٹ. وہ میرا پین کام نہیں کر رہا، ذرا 1 منٹ کے لیے دو، اور وہ 1 منٹ پھر ہمیشہ کی زندگی میں بدل گئے، کبھی واپس نہیں کرنا. اف یو یوز اٹ ٹیک کیئر آف اٹ. بعض اوقات کسی کی چیز استعمال کرتے ہیں اور بیکار کر کے واپس کرتے ہیں. یعنی بورو کیا، واپس تو کر رہے ہیں، ایک اصول پورا کر رہے ہیں، لیکن دوسرا بھول جاتے ہیں. مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ چیزیں انسان کو ضرورت کے تحت بورو کرنی ہی پڑتی ہیں، کبھی برتن یا کبھی کوئی اور چیز، اور پھر جب واپس لوٹاتے ہیں تو ایسی حالت میں نہیں ہوتی. مثلا کسی سے کتاب بھی لے لی، یعنی لائبریری سے کتاب لے کے گئے یا کسی سے اس کی کتاب پڑھنے کو مانگی اور جب واپس لوٹائی تو اس حال میں نہ تھی. اف یو بریک اٹ ریپیئر اٹ. یعنی گزرتے گزرتے کوئی چیز توڑ دی، وہ ٹوٹی ہوئی چیز نیچے پڑی، آپ آگے بھاگ رہے ہیں. اگر آپ کا ہاتھ یا پاؤں یا کچھ لگنے سے کچھ گرا ہے تو کیا کریں، اسے اٹھائیں. اف یو میس اٹ اپ کلین اٹ اپ. بعض اوقات ہم کام کرتے ہیں، کوڑا بکھیر کے چلے جاتے ہیں، مثلا ٹیشو پیپر پھینکتے ہیں اور پھر اس کے بعد خود مزے سے نکل جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارا کوڑا ہے. اف یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اپیئر اٹ لیو اٹ alone. اف یو کانٹ فکس اٹ کال سم ون ہو کین. یعنی بعض کام ہمیں خود نہیں آتے لیکن ہم تجربے شروع کر دیتے ہیں اور اس کا حال پہلے سے بھی خراب کر لیتے ہیں. اف اٹ belongs to someone else and you want it get permission. کسی کی چیز ہے، آپ کو چاہیے تو اجازت سے لیں. اچھا گھر میں بہن بھائیوں کی لڑائیاں کس پہ ہوتی ہیں کہ میری چیز بغیر اجازت اٹھا لی. کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ بچوں کی عموماً چیزیں محدود ہوتی ہیں. مثلا ایک رولر ہے یا ایک شارپنر ہے، اب اس نے اپنے کام کے لیے رکھا ہے، آپ نے بغیر اجازت اٹھایا، استعمال کیا، کہیں اور پھینکا، اور وہ جب کام کے لیے بیٹھا تب وہ چیخے چلائے گا نہیں تو کیا کرے گا. تو بہت سے گھروں میں ہنگامے، شور، لڑائی جھگڑا صرف انہی چیزوں پہ ہوتا رہتا ہے بہن بھائیوں کے بیچ میں. اب اگر کوئی خفا ہو تو پھر اس کو کیا ملامت کرتے، لو اتنا چھوٹا دل ہے تمہارا، اتنی چھوٹی سی چیز پہ تم شور مچا رہے ہو. یعنی اپنا قصور ماننے کے بجائے الٹا پھر اس کو بلیم کرنا شروع کر دیتے. مثلا گاڑی سے اترتے دروازہ نہیں بند کریں گے، بازو کا ڈرائیور اسی طرح چلا دیں گے گاڑی. گھر سے نکلیں گے گیٹ نہیں بند کریں گے، آپ نکل گئے پیچھے کوئی اور داخل ہو گیا